غریب آدمی کو، کالے لوگوں کو ذات اور برادری کی بنیاد پر عبادت گاہوں میں جانے نہیں دیتے تھے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیسے بنا۔ یہ انقلابی قدم اور اب بھی جو خوبی اسلام میں ہے کس بات کی کہ امیر اور غریب، گورا اور کالا، جو لوگ مرضی اپنے پاس سے میڈیا پر اسلام کے خلاف جو کچھ مرضی پروستے رہیں، لیکن حقیقت آج بھی یہی ہے کہ آپ کسی مسجد میں جائیں گے، کسی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں جائیں گے، یا مسلمانوں کے افطار میں شامل ہوں گے، یا مسلمانوں کے کسی پہناوے کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے حج کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے طواف کو دیکھیں گے، مسلمانوں کا روزہ مبارک پر نبی علیہ السلام کی طور پر حاضری کو دیکھیں گے، تو وہاں کالے بھی، امیر بھی، غریب بھی، مسکین بھی، محتاج بھی، بادشاہ بھی، گورنر بھی، وہ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے نہ آئیں گے نظر۔ ان کے اندر کوئی اونچ نیچ جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے، جو سب سے انقلابی قدم کائنات میں اٹھایا ہے، وہ پوری دنیا کے لیے قابل رحمت ہے، قابل توجہ ہے، قابل تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو توحید کی بات ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور مسلسل کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے، رسولوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور تک جو ہے یہ جاری رہا ہے کام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ایک خدا کی پرستش کی جائے۔ نبی علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس نے اس کی تکمیل کی ہے، مکمل کی ہے اس بات کو۔ اسلام نے بہت ساری باتوں میں وحدانیت کا ذکر کیا۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ خدا ایک ہے، ایک رب کی عبادت کی جائے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا رسول بھی اب ایک ہی ہے، جو محمد رسول اللہ ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے کتاب بھی ایک ہی ہے، جو قرآن کریم ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب پر نازل کی گئی۔ پھر کہہ دیا کہ قبلہ بھی ایک ہے کہ جس کی طرف تم لوگ منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ پھر کہہ دیا کہ مسجد میں امام بھی ایک ہی ہوگا جس کے پیچھے اقتدا کی جائے گی۔ یہ ساری جو باتیں ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت ہے، قرآن پاک کا اعلان ہے، خانہ کعبہ کی جو اعلان ہے کہ صرف خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز ہوگی، یہ اس لیے بار بار لفظ ایک کا ذکر آتا ہے تاکہ اللہ کریم یہ چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی ایک برابر رہیں، اور ان کا وہ انقلابی پیغام، انقلابی قدم یہی تھا کہ اگر کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، جب وہ دین حنیف میں شامل ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک ہو جائیں گے، ان میں کوئی بڑا اونچ نیچ والا نہیں رہے گا۔ یہ انقلابی قدم محمد رسول اللہ نے اٹھایا ہے کہ غریبوں کے ساتھ محبت کرنی سکھائی۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں پہلے 2 طبقے تھے بہت عروج پر، یعنی بڑی بلندی پر۔ کون؟ ایک رئیس لوگوں کا، بادشاہوں کا طبقہ، ایک غریبوں کا۔ یہ جو تیسرا طبقہ دنیا میں اب آپ دیکھتے ہیں، مڈل کلاس جس کو بولتے ہیں، جن کے ساتھ غریب بھی معاملہ کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، جن کے ساتھ امیروں کا بھی کاروبار چل رہا ہے،
اس طبقے کی بنیاد جو ہے وہ اسلام نے متعارف کرائی ہے دنیا کو کہ اگر کوئی بہت امیر نہیں ہے، بہت غریب نہیں ہے، لیکن آپ کو آپس میں معاملہ کیسا رکھنا ہوگا۔ دیکھیں، اسلام آنے سے پہلے کائنات کی بات ہے یہ، اس میں کوئی خاص طور پہ اسلام کی ہسٹری کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اتہاس کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غریبوں کو لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے۔ آپ پڑھیے پرانے بادشاہوں کی اور ان کی انگریزوں کی تاریخ، جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ قوم کہتے ہیں، ان کے شہزادے شہزادیاں تین تین غریب لوگوں کو ایک سے پیچھے ایک چھاتی سے چھاتی جوڑ کے کھڑا کرتے تھے، اور شہزادوں کا یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک تیر جب چلائیں گے کیا وہ تینوں کو پھاڑ کے نکلتا کہ نہیں۔ گردنیں لوگوں کی اس لیے اتاری جاتی تھی تاکہ ان کے بچے خوش ہو جائیں ان کو دیکھ کے۔ غریب آدمی کو، کالے لوگوں کو ذات اور برادری کی بنیاد پر عبادت گاہوں میں جانے نہیں دیتے تھے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیسے بنا۔ یہ انقلابی قدم اور اب بھی جو خوبی اسلام میں ہے کس بات کی کہ امیر اور غریب، گورا اور کالا، جو لوگ مرضی اپنے پاس سے میڈیا پر اسلام کے خلاف جو کچھ مرضی پروستے رہے، لیکن حقیقت آج بھی یہی ہے کہ آپ کسی مسجد میں جائیں گے، کسی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں جائیں گے، یا مسلمانوں کے افطار میں شامل ہوں گے، یا مسلمانوں کے کسی پہناوے کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے حج کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے طواف کو دیکھیں گے، مسلمانوں کا روزہ مبارک پر نبی علیہ السلام کی طور پر حاضری کو دیکھیں گے، تو وہاں کالے بھی، امیر بھی، غریب بھی، مسکین بھی، محتاج بھی، بادشاہ بھی، گورنر بھی، وہ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے نہ آئیں گے نظر۔ ان کے اندر کوئی اونچ نیچ جو ہے وہ آج موجود نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، ہاں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے 12 کہا، ایک بار نہیں۔ مدتوں گزر گئیں، 12 ایک ہی بات دہرائی۔ کیا کہا صحابہ کو؟ فرمایا تمہاری کامیابی غریبوں کے اندر ہے، تمہاری کامیابی کمزور لوگوں میں ہے، تمہاری کامیابی بھوکوں میں چھپی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی مسکینوں میں ہے، تمہاری کامیابی محتاجوں میں۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے بعد کائنات کے نائب ہیں، اس بات کو یاد رکھیں آپ، جن کا دین آج کائنات کا سب سے بڑا مذہب بن کے کھڑا ہے، جن کے دین کے اندر دنیا کی ہر زبان، ہر خطے، ہر ایک رنگ، ہر ایک نسل، یہ دعویٰ ہے اسلام کا کہ دنیا کی کوئی ایسی نسل باقی نہیں جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ یہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب ہے۔ اور کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج کل آپ دیکھنا مولوی کوئی بھی ہو یا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہو یا کوئی الگ رنگ اور نسل کا بندہ تعلق رکھتا ہو، آج کل آپ ایک بات دیکھو گے، خاص کر یہ بڑے بڑے جو پیر بن گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کوئی بات چبھ جائے، لیکن حقیقت یہی ہے، یہ جو بڑے بڑے پیر بن گئے اب، اور کئی چاہے وہ مسلمان ہیں یا اور مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اب ان کے رنگ ڈنگ دیکھو، ان کی کرسیاں دیکھو، ان کے بیٹھنے کی جگہ دیکھو، جیسے کوئی بادشاہ بیٹھا بات کر رہا ہو، ان کے کپڑے دیکھو، لباس دیکھو، ریشمی کپڑوں میں ملبوس ہیں، دنیا کی ساری آرام
گمراہ ہیں. جتنے بڑے مذہبی لوگ ہیں دنیا میں آج، جتنے مذہبی لوگ ہیں دنیا میں بڑے بڑے، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر آسائش، تمام آرام کا سامان ہمارے محل میں ہونا چاہیے. اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اللہ کے نائب ہیں، جن کو رحمت للعالمین کہا گیا، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جو صاحب خلق عظیم بنے ہیں، جن کو طٰہٰ یاسین کہا گیا، جن کے لیے مدثر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور جن کو اللہ نے کہا اے پیارے میرے پیارے محبوب آپ کہیں تو جب آپ چلیں تو آپ کے دائیں بائیں جو پہاڑ ہیں ان کو سونے اور چاندی کا بنا دیا جائے، تاکہ آپ کو جب جہاں ضرورت ہو ان میں سے خرچ آپ کرتے رہیں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی طرف نہیں دیکھا، بڑے بڑے محلوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے غریبوں کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کسی چیز کی دنیا میں ان کو کمی نہیں ہے. مصلح اٹھائیں تو خزانے پڑے ہوئے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، ہاتھ کو ذرا سا ہلا دیں تو اور بڑھتا ہوا سورج واپس ڈوب جائے. جن کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، لیکن انہوں نے کیا سمجھایا دنیا کو، اپنے صحابہ کو کیا سمجھایا، کائنات کے مسلمانوں کو کیا درس دے دیا، قربان جاؤں خود بھی غریبوں کے ساتھ رہے، مسکینوں کے ساتھ رہے، محتاجوں کے ساتھ رہے، غریبوں کے ساتھ رہے، جو اندھے تھے ان کو اپنے پاس رکھا، جو اپاہج تھے ان کو اپنے پاس رکھا، جن کا کوئی نہیں تھا ان کا سہارا بنے. کیوں بنے محمد الرسول اللہ؟ تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھانا ہے کہ دولت بڑی چیز نہیں ہوتی، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں سے محبت کرنا، ان کو اپنے پاس بٹھانا، یہی دنیا کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، اور وہ ایسا دور ہے کہ غلام کو اپنے گھر میں نہیں لوگ گھساتے اندر. وہ ایسا دور ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کے اس عہدے پر فائز کیا جس کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے لیے لاکھوں دنیا آج بھی ترستی ہے کہ کاش ہمیں ایک وقت اذان دینے کا موقع مل جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کو اس عہدے پر فائز کر کے کئی لوگ خوش نہیں ہو جاتے کہ ان کا کوئی جاننے والا دشمن جو ہے اس کا انتقال ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. فرمایا یہ کوئی ایسا تھوڑی کوئی جیت ہوئی ہے تمہاری، ایسا تھوڑی تم کامیاب ہوئے ہو کہ کل کو تمہیں موت نہیں آنی. تم اپنے جس رشتہ دار کے، جس دشمن کے، جس پڑوسی کے، جس کاروباری کے مرنے پر خوشی منا رہے ہو، موت تو تمہارے دروازے پہ بھی کھڑی ہے، کسی وقت بھی وہ آ جائے. کئی لوگوں کو دیکھیں وہ غریبوں سے نفرت کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا برا سمجھتے ہیں، غریبوں سے سلام دعا نہیں کرتے، غریبوں سے مصافحہ نہیں کرتے، غریبوں سے گفتگو نہیں کرتے. اب جن کو غریبوں سے نفرت ہے وہ ہو سکتا ہے دنیا دار بیپاری ہو، لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی امت والے نہیں نہ ہو سکتے. ایک بدو آیا، بدو کیا ہوتا ہے؟ ایک جاہل آدمی جو پڑھا لکھا نہیں، جس کے کپڑے بہت صاف ستھرے نہیں، پسینے سے بھرا ہوا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں مسلمان ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں بتاؤ ہو جاؤ. فرمایا نہیں یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ مجھے اپنی سینے سے لگا لیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں. اس نے ادھر کلمہ پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا، وہ رونے لگا. فرمایا بالکل آپ اللہ کے کریم رسول ہیں، دنیا میں تو یہ قاعدہ بنا ہوا ہے. آج بھی کئی لوگ جو مسلمان ہو یا نہ ہو ان کے گھروں میں برتنوں کی ذات اور برادریاں، وہ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ مذہب کے بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ان کی برادری کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ ان کے رنگ کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. تو یہ جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں یہ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وہ مالدار ہو سکتے ہیں، خوبصورت ہو سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں، لیکن بذات خود وہ ایک کامل انسان نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ کی مخلوق سے نفرت ہے وہ خدا کے اچھے بندوں کے اندر شامل نہیں ہو سکتے. نبی علیہ السلام نے درس ہی یہی دی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کئیوں کے پیٹ میں درد ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اسلام دنیا کا
सबसे बड़ा मजहब कैसे बना? वो इस तरह बना था जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं एक अल्लाह की और एक रसूल की इताअत के साथ मैं दुनिया में छुआछूत का छुटकारा लेके आया हूं, मैं ऊंच नीच से लोगों से छुटकारा लेके आया हूं। तो उस वक्त में आज से 1450 साल पहले जो लोग मक्के आते थे, जो मदीने आते थे कारोबार करने के लिए, वो जाके अपने गांव में, अपने शहर में लोगों को इकट्ठा करके कहते थे तुम्हें हैरत की बात बताएं। वो अपने लोगों को जाके कहते थे आपको हैरत की बात बताएं, हैरत की बात। लोग भी इकट्ठे हो जाते, अच्छा क्या हैरत की बात है? वो कहते थे मदीने में एक ऐसे नबी हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते ठीक है नबी तो पहले भी बहुत आए, ये कैसे नबी हैं? तो गैर मुस्लिमों को कहते थे अरे नहीं नहीं ये वैसे नहीं है, ये ऐसे नबी हैं जो कहते हैं कि काला और गोरा, अमीर और गरीब एक थाली में खाएंगे। उनकी मस्जिद में सब इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, लोग अपनी उंगली दांतों तले दबा लेते थे। हैरत हो जाती थी कायनात को, लोग परेशान हो जाते थे क्या दुनिया में कोई ऐसा नबी भी आ गया जो ये कहता है कि अमीर और गरीब, गोरा और काला एक बराबर है। तब पूरी दुनिया के लोगों के दिल के अंदर ये उमंग उठी कि हाँ वो दीन हमें चाहिए जिस दीन के अंदर नफरत नहीं है, जिसमें छुआछूत नहीं है, जिसमें ऊंच नीच नहीं है। इस वजह से इस्लाम कायनात का सबसे बड़ा मजहब बना है। मुसलमानों, अगर आप में किसी में बीमारी है, कई बार खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ लेता है ना, अगर आप में किसी में ये बीमारी है, आप किसी को रंग की बुनियाद पर नफरत करते हो, आप अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में किसी को गुर्बत की वजह से नफरत करते हो, या अपने मोहल्ले में, अपने शहर में किसी से उसके धर्म की वजह से नफरत करते हो, आप अपने कारोबार में मुलाजिमों के साथ, अपने मोहताज लोगों के साथ, मिस्कीन के साथ इसलिए नफरत करते हो कि वो आप जैसे नहीं हैं, तो आपने अभी अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफादारी का हलफ मुकम्मल नहीं किया है, आप अभी पूरे मुकम्मल वफादार नहीं बने। ये इस्लाम है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इबादत नबी अलैहि सलाम ने उस वक्त की जब वो मुसलमान नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की मदद उस वक्त की जब तक वो मुसलमान नहीं हुए थे और उनको पता भी नहीं था कि इस्लाम क्या है। ये मुसलमानों पे आज ये दोबारा ये पाबंदी आयद होती कि इस बात को अपने जहन में बिठा लो अच्छी तरह कि हम दुनिया के सामने वो इंसानियत का दर्स लेके खड़े हुए हैं कि अगर कोई गरीब, अगर वो हम तक मदद के लिए पहुंचेगा, अगर वो हमारे दरवाजे पर आएगा तो वो हम उसकी इज्जत को कम नहीं कर सकते। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कायदा है। कितने लोग हैं नबी अलैहिस्सलाम के पास मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आते, गरीब है, मोहताज है, मिस्कीन है, और नबी अलैहिस्सलाम उतरा इसीलिए बनाया। किनके लिए बनाया? किनके लिए बनाया वो चबूतरा? यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, मोहताजों के लिए, बेघरों के लिए, अंधों के लिए, लूले लंगड़ों के लिए, मोहताजों के लिए। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चबूतरा बनाया क्या करेंगे? ये इतने गरीब लोग, मिस्कीन, मोहताज, अंधे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका करना क्या है? कुर्बान जाओ। नबी अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि हम बाद में खाना खाएंगे, इनको पहले खिलाएंगे। जिस तरह अपनी नस्ल को पढ़ाते हैं इसी तरह इनकी भी तरबियत करेंगे ताकि कायनात को ये पता लग जाए कि अल्लाह की मखलूक में ऊंच नीच नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी गरीब को देख के अच्छा नहीं लगता तो आप अपनी आंखों का नहीं, अपने दिल का इलाज करवाइए। अगर आपको किसी गरीब से स्मेल आती है, बदबू आती है और आप उसको नफरत की निगाहों से देखते हैं तो फिर आपके दिल के अंदर जो कीना है, जो गंदगी भरी हुई है, तो पहले उसका इलाज कराइए। अगर आपको लगता है कि दूसरा बंदा हमारे मजहब का नहीं है और मैं इसके साथ अच्छी तरह बात नहीं करूंगा, जल्दी से ये उठ के चला जाए, तो फिर एक दफा आप अपने दिल की सफाई कीजिए जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, जो अल्लाह की मखलूक को इंसान समझ के उनको 2 वक्त मोहब्बत के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। इंसान वो नहीं है जिसके कपड़े अच्छे हो, शक्ल अच्छी हो, बोलता अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, खाता पीता अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, वो तो मालदार है।
لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بھلا بندہ بڑا آدمی بن گیا، بڑا آدمی بن گیا. تو بزرگ پوچھا کرتے تھے کیا بڑا آدمی بن گیا؟ تو لوگ کہتے تھے بھی گاڑی خرید لی، بنگلہ خرید لیا، کپڑے بڑھیا پہنتا ہے، بہترین ہوٹلوں میں کھانے جاتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں یہ بڑا آدمی نہیں بنا، یہ امیر آدمی بن گیا ہے. بڑا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے ساتھ جھک کے ملتا ہے، جو مسکینوں کے ساتھ خوشخبری دینے والا ہے، جو محتاجوں کو کھانا کھلانے والا ہے، جو پڑوسیوں کے ساتھ محبت سے بات کرنے والا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، جو اپنے مذہب کی بنیاد پر کسی سے نفرت نہ کرتا ہو، اس کو ہم بڑا آدمی کہتے ہیں. ورنہ یہ باقی لوگ بڑے آدمی تھوڑی ہیں، یہ تو بس امیر آدمی. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں، خدا کے نزدیک کچھ نہیں، وہاں زیرو ہے. اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اور یہ کس دولت پر آپ فخر کر رہے ہیں، کس حسن پر فخر کر رہے ہیں، کس جوانی کے اوپر فخر کر رہے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کے اوپر فخر کر رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کہ اب ہیں کل نہیں ہوگی. آپ نے غریبوں کو امیر ہوتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، لیکن دنیا میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو کل تک بڑے رئیس تھے، آج وہ سڑکوں پہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے. کل تک جن کے ساتھ پوری کی پوری دنیا چلتی تھی. خلیفہ ہارون رشید حج کر کے آیا نا تو گزر رہا تھا بغداد کے بازاروں میں، لوگ پھول ڈال رہے تھے، بہلول دانا آگے بیٹھا ہوتا، سپاہیوں نے کہا ہٹ جا راستے میں سے، بادشاہ آ رہا ہے. بہلول کہنے لگا کوئی بادشاہ نہیں، آنے تو جو آتا ہے. جب ہارون رشید قریب پہنچے، جانتے تھے کہ اللہ والا ہے، دیوانہ ہے، تو بہلول نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا خلیفہ یہ جتنے لوگ تیری مدح سرائی کر رہے ہیں نا، جو تیری واہواہی کر رہے ہیں، یہ تیرے عہدے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جس دن یہ عہدہ تجھ سے چھن جائے گا، یہ کسی اور کی مدح سرائی کریں گے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے کما رہے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کی کمائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، گھر میں، رشتہ داری میں، یاری دوستی میں. کامل کون سا ہے ان میں؟ جو مصیبت میں بھی ساتھ کھڑا ہو وہ، جو پریشانی میں بھی ساتھ ہو وہ، جو دکھ درد میں بھی ساتھ نبھائے وہ. دعوت جب ہوتی ہے، ڈھول جب بجتا ہے، خوشی جب منائی جاتی تو راہگیر بھی 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں، کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں، اپنے دل کو خوش کرتے ہیں. لیکن جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگ قریب سے گاڑی لے کے گزر جاتے ہیں، اس میں سے اترنے کی زحمت نہیں کرتے. ساتھی وہ نہیں ہے جو خوشی کے لمحات میں تمہارے ساتھ ناشتہ پھرے، ساتھی وہی ہے جو غم کے موقع پہ کندھے سے کندھا جوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہو. نبی علیہ السلام نے یہ راز دیا ہے کائنات کو، اس کو پلے باندھ لو مسلمانوں، دنیا کی پرواہ نہ کرو. اس بات کو ذہن نشین کر لو اچھی طرح کہ محمد رسول اللہ کا حکم ہے. میرے والد حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے، مجھے اچھی طرح یاد ہے روزانہ ایک بات ہمیں کہتے تھے دسترخوان پہ. آپ لوگوں نے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے، ایک بات بار بار دہراتے تھے، بار بار ہمیں ذہن نشین کراتے تھے. روزانہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ بار بار یہ بات ضرور کہتے تھے. کیا بات کہتے تھے؟ جب کبھی ہم نے ان کے پاس بیٹھنا، فرمایا کرتے تھے یاد ہے نا محمد رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری کامیابی غریبوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی محتاجوں میں چھپی ہوئی ہے، تمہاری کامیابی کمزور لوگوں میں چھپی ہوئی ہے. خدا کی قسم جب تک تم کمزور لوگوں کا ساتھ دیتے رہو گے، تم غریبوں کا ساتھ دیتے رہو گے، تم محتاجوں کا ساتھ دیتے رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ تمہارے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکے گی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کائنات کے ساتھ. ہمارے پاس کتنے مواقع ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک دن، نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب ان کو، تو اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں، کہنے لگی کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے موقع دیا ہے، جو مانگنا ہو مانگ لو. مانگنے کو کیا حکومت مانگ سکتی تھی؟ قیامت تک کے لیے اپنے بچوں کے لیے پوری دنیا کی حکومتیں مانگ سکتی تھی، خزانے مانگ سکتی تھی، جواہرات مانگ سکتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق سے مشورہ کیا کہ میرے ابو آپ رسول اللہ کے دوست ہیں، مجھے بتاؤ
کہ ان سے کیا مانگنا چاہیے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھو کہ جب وہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے معراج کی شب میں تو کیا اللہ کے ساتھ جو جرنل باتیں ہوئیں نماز کی, روزے کی, حج کی, زکوٰۃ کی, وہ تو امت کو بتا دی ہیں, کچھ سیکرٹ باتیں بھی ہوئی ہوں گی, کچھ خاص باتیں بھی ہوئی ہوں گی, یا رسول اللہ ان میں سے کچھ بتاؤ. تو نبی علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو مسکرا پڑے, فرمایا یہ ابو بکر کی منشا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو عائشہ, جب میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب میں اللہ سے ملا تو میرے رب نے مجھے جو خاص باتیں کی ہیں, پرسنل باتیں, ذاتی باتیں, ان میں سے ایک بتا دیتا ہوں. فرمایا جی یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا میرے رب نے مجھے کہا کہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا میں جب میرا کوئی بندہ جب کسی غریب کی مدد کرتا ہے, جب میرا کوئی بندہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کا ساتھ دیتا ہے, جب میرا کوئی بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے, جب میرا کوئی بندہ کسی پریشان حال کی مدد کرتا ہے. دھیان سے سن لینا فرمان, اس فرمان میں کہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی مت لے آنا, محمد رسول اللہ سب کے. فرمایا اللہ نے مجھے کہا کہ جب میرا کوئی بندہ کسی پریشان حال بندے کی مدد کرتا ہے, کسی دکھی کی مدد کرتا ہے اور کسی محتاج کی مدد کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مدد کرنے والے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ میں دنیا کے خزانے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہوں, آخرت کے خزانے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا, بڑی خوش ہوئی. انہوں نے جا کے اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ بات بتائی کہ ابا جی بڑی خوشی کا دن ہے, ہمیں تو سستا سوتا ہاتھ لگ گیا, اتنے غریب ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, ہم اتنے محتاج ہیں ان کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کو دلاسے دیتے ہیں, یہ تو سستا سودا ہاتھ لگ گیا جنت میں جانے کا. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ حدیث سنی تھی نا تو وہ رونے لگے تھے. ان کی بیٹی نے پوچھا تھا کہ ابا جی آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بٹیا میں اس فرمان کا دوسرا رخ دیکھتا ہوں. پوچھا ابا جی اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ فرمایا جو میرا رب, جو میرا اللہ ہے وہ اپنے غریبوں پر, محتاجوں پر, مسکینوں پر, پریشان حال لوگوں کی مدد پر اتنا خوش ہوتا ہے. تو ابو بکر یہ سوچتا ہے کہ اگر ابو بکر سے کسی کا دل ٹوٹ گیا, اگر ابو بکر سے کسی کو تکلیف پہنچی تو اللہ کتنے ناراض ہو جائے, کتنے ناراض ہو جائے گا رب تمہارا تم سے. یہ بڑے بڑے لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں پیروں فقیروں کے دروازے پر, ڈاکٹروں کے دروازے پر دھکے کھاتے پھرتے ہیں, تعویذ لیتے پھرتے ہیں, پتہ نہیں دنیا کے کیا کیا پنگوں میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن خود کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے نوکروں کا دل دکھاتے ہیں, اپنے ماتحتوں کا دل دکھاتے ہیں, سڑک پہ چلتے ہوئے غریبوں کا دل دکھاتے ہیں. ارے جو خدا کے بندوں کو ذلیل سمجھتا ہو وہ جتنے مرضی بڑے بڑے پیروں ولیوں فقیروں کے پاس چلا جائے, جس نے اللہ کی مخلوق کی عزت نہیں کی, جو خدا کی مخلوق کی عزت نہیں کرتا, اس کے لیے کسی کی دعا کبھی قبول ہونے والی ہے نہیں. تو غریبوں سے مدد کریں, ان کی محبت کریں, ان سے کریں گے انشاءاللہ. ہمیشہ یاد رکھنا کسی غریب سے ہاتھ ملاتے وقت دل میں میل مت لے کے آنا. محمد رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں. کوئی غریب آ کے بیٹھ جائے اس انتظار میں مت رہنا کہ یہ جلدی اٹھ جائے. محمد رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں. کوئی محتاج تمہارے دروازے تک آ جائے اس کی شکل دیکھ کے منہ مت بنانا. محمد رسول اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس کا مذہب کوئی ہو, رنگ کوئی ہو, اللہ نے جتنی آپ کو طاقت دی, جتنی آپ کو طاقت دی رکھی ہے, اتنی طاقت کے ذریعے اس غریب کی مدد کرنا آپ کے اوپر لازم ہے, کیونکہ یہ آپ کے مذہب کا حکم ہے, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ کے رب کا آپ کو حکم ہے کہ جو اللہ کے غریب بندوں کے ساتھ محتاجوں سے محبت کرے گا اللہ کریم اس سے محبت کریں گے انشاءاللہ. تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.